الرحمن الرحیم۔ اللہ عملے کو قیامت تو دور کی بات، قیامت لے آنا یا عذاب لے آنا یہ تو دور کی بات، فرما دیجئے لا عملے کو نئی طاقت رکھتا میں لنفسی اپنی جان کے لیے نفعن ولا ضررن، نہ نفع دینے کی ولا ضررن اور نہ نقصان سے بچنے کی، الا ما شاء اللہ مگر وہ جو چاہے اللہ، فہو کائن وہ ہونے والا ہے، اللہ کی استثناء نیچے کیا لکھا ہے؟ نیچے لکھیے چپ، اوپر حوالہ بھی پڑھ لو، لیکن ما یشاء من ذالک کائن فالاستثناء منقطع، اور ابو سعود یہاں پر استثناء کیا ہے؟ منقطع۔ بتایا تھا نا مختار کل والے مسئلہ میں یہ حوالہ آگیا، اور جمہور مفسرین کے نزدیک مستثنیٰ منقطع، منقطع کیا ہوتی ہے کہ ماقبل کے ساتھ تعلق اللہ سے آگے بات ہے، ماقبل سے تعلق نہیں۔ کیا مطلب؟ جو چاہے اللہ وہی ہونے والا ہے، میرے بس میں نہیں، جو چاہے اللہ وہی ہونے والا ہے، فہو کائن ان کے ساتھ ماں لگے گا، پیچھے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ اگر میں جانتا ہوتا ہر غیب کو، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ کٹھی کر دیتا میں بھلائی، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ اور نہ پہنچتی مجھ کو کوئی تکلیف، ان انا الا نذیر نہیں ہوں میں مگر آگاہ کرنے والا، و بشیر اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون واسطے قوم کے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہے۔ اب ذرا یہ آیت سمجھو، بس یہ سورۃ الاعراف کی آخری آیت ہے قابل بحث۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، پہلی بات میں نے کی بریلوی زور لگاتے الا ما شاء اللہ کی استثناء متصل ہے، کچھ سمجھ آئی یہ بات کیا ہے؟ اور ہمارے حضرات زور لگاتے ہیں کہ مستثنیٰ کیا ہے؟ منقطع۔ میں یہ کہتا ہوں متصل بناؤ تب بھی بریلوی بے ایمان ہے، منقطع بناؤ تب بھی بے ایمان۔ عام طور پہ ہمارے علماء زور لگاتے ہیں کہ جہاں کیا ہے؟ منقطع۔ اگر بناؤ متصل دال گلتی چلتی پھر بھی کوئی نہیں۔ جن حضرات نے جہاں پر استثناء متصل بنائی تو انہوں نے قدرت ممکنہ کو مستثنیٰ کیا۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ قدرت، کیا مطلب؟ وہی قوت کاسبہ جو ہر انسان کو کسب کی قوت حاصل ہے، اسی کو انہوں نے مستثنیٰ کیا۔ اور ان کو یہ شبہ ہو گیا بعض حضرات نے جو متصل بنائی کہ یہاں تو بالکل نفی ہو گئی لنفسی نفعن ولا ضررن، یہ تو کہیں جبر ثابت نہ ہو جائے، اس لیے اس جبر کی نفی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں مستثنیٰ کیا ہے؟ متصل۔ لیکن میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ امور عادیہ کا کسب یہ اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، اس میں انبیاء غیر انبیاء کی کوئی تخصیص نہیں، اس بات کو سمجھو۔ اور جہاں جس نے اتصال کا قول کیا تو اس کا مقصد تھا وہی کسبی اختیار ماتات الاسباب کا اثبات۔ اس نے یہ سمجھا کہ جہاں پر مطلقاً نفی ہو گئی تو ماتات الاسباب کی بھی نفی ہو گئی، کسب کی بھی نفی ہو گئی، تو اس لیے کہیں جبر لازم نہ آئے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ متصل ہے، مستثنیٰ متصل ہے۔ اور الا ما شاء اللہ کا مطلب ہے مجھے طاقت ما فوق الاسباب کسی چیز میں نہیں، ہاں ما تحت الاسباب جو کسبی چیز ہے، جو ہر انسان کو اللہ نے اپنے افعال کا کاسب بنایا تو اتنا اختیار مجھے بھی ملا۔ تو متصل جنہوں نے بنایا تو انہوں نے کون سا اختیار ثابت کیا ہے؟ اختیار چپ والا۔ تو چپ والا اختیار بھی تو کسبی ہے نا، آپ کی مرضی بولے نہ بولے، آپ کو کوئی بلوا سکتا ہے، تو یہ بھی کسبی ہے۔ تو انہوں نے اسی چیز کو مستثنیٰ کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں بریلوی ہر حال میں کافر ہیں۔
چاہے متصل بنے تھے چاہے منقطع بنے. منقطع جنہوں نے بنائے انہوں نے ابتدا میں یہی سوچ رکھی. ان کی سوچ یہ ہے کہ جہاں لا عمل کو لنفسی نفع، یہ نفع ما فوق الاسباب کی نفی ہو رہی ہے اور ضر ما فوق الاسباب کی، جہاں پر وہ قوت کاسبہ کی بات ہی کوئی نہیں، ما فوق الاسباب امور کی نفی ہو رہی ہے. اور جن کو یہ شبہ ہوا کہ قوت کاسبہ کی بھی نفی ہو جائے گی، انہوں نے کہہ دیا کہ متصل ہے، اور جمہور نے کہا کہ اس کی نفی نہیں ہو رہی، اس کا تعلق ہی قوت کاسبہ کے ما برا ما فوق الاسباب اختیار سے ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، منقطع ہے، متصل. یہ اگر سمجھ آ گئی تو آدھا قرآن سمجھ آ گئی ہے. ہاں دیکھو، ماشاء اللہ اور ولو کنت عالم الغیبہ. اب یہ بھی ذرا دیکھنا ہے اس کو. اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، لو کس کے لیے آتا ہے؟ کیا معنی ہوگا؟ لو اپنے مدخول مثبت کو منفی کر دیتا ہے اور منفی کو نہیں پڑھا. بوجھ کافی والا دوڑا یاد ہوگا، کون سا بلا؟ لو انما، ماشاء اللہ. یہ جو اکابر بیٹھے ہیں یہ بھول گئے ہیں. وہاں قانون پڑھا تھا نا شرح جامی وغیرہ میں کہ لو اپنے مدخول مثبت کو کیا کرتا ہے اور منفی کو. کرو مانا ذرا. لو کنت عالم الغیب، اگر میں جانتا ہوتا غیب کو، جمع کر لیتا خیر سے. کیا مانا؟ غیب بھی نہیں جانتا اور خیر بھی جمع نہیں کی. آگے وما مسنی السوء، اور مجھے تکلیف بھی نہ پہنچتی. اب یہ منفی ہے تو کیا معنی بن جائے گا؟ مجھے تکلیف پہنچی ہے. ما مسنی السوء. یہ اب ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہاں جو مراد ہے نا لستکثرت من الخیر، نیچے لکھا ہے منافع دنیاویہ. سارے مفسرین متفق ہیں کہ اس خیر سے مراد کیا؟ منافع دنیاویہ. اور السوء سے مراد تکالیف دنیاویہ. سوء سے مراد کیا ہے؟ تکالیف دنیاویہ. اس بات کو سمجھو، یہ تکلیف دنیاویہ وہ منافع دنیاویہ. آج کل جو بریلوی مناظر ہیں انہوں نے عجیب ڈرامہ کیا ہے. وہ سعید اسد، اس نے کئی مقام پہ قذاب نے اس سے جو استدلال کیا الٹا کر کے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو خیر کثیر اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اب دیکھنا ہے کہ خیر کثیر آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی. میں یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی. اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی پاک کو سب سے زیادہ حکمت ملی تو آپ کو کیا ملی؟ خیر. تو خیر کثیر مل گئی تو علم غیب بھی مل گیا. سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک، تیرے ساتھ ہی چلتے ہیں. یہ ایک آیت ہے، تو نے دوسرا ٹکڑا پڑھا، ہم بھی ایک پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ زمین میں الہ ہوتے لفسدتا تو زمین کا نظام ترم برم ہوتا، فساد ہوتا. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا فظہر الفساد فی البر والبحر. اب بزرگو لو کان فیہما الا اللہ لا فسدتا. دوسرے مقام پہ ظہر الفساد فی البر والبحر. ایک مقام پہ فرمایا فساد ہوتا، دوسرے مقام پہ ظاہرہ اب فساد ہو گیا. تو سعید اسد کے 15-20 الہ بھی ثابت ہو گئے. اس کا بھی استدلال ایسے تھا نا. ہم کہتے ہیں بچوں آپ اس کا جواب دیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ساتھ ساتھ تا سے فساد اور مراد ہے اور ظاہر الفساد سے فساد اور مراد ہے. ہم کہتے ہیں ہم یہی کہلوانا چاہتے تھے، یہاں
لستکثرت من الخیر سے خیر اور مراد ہے، اور میں یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا والی خیر اور مراد ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ اس طرح آپ 1000 دفعہ ڈنڈی اس کو حوالے دیں تفسیروں کے، کوئی نہیں مانتا آپ کی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کو کہو یہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اب ذرا اگر تیرے والا اصول چلے تو پھر ظاہر الفساد پر نتیجہ یہی مرتب ہوگا کہ تعدد آلیہ پایا گیا، اور اگر تو کہے فسادات سے فساد اور ہے اور ظاہر الفساد والا فساد اور ہے، تو پھر بچوا جہاں پر بھی لستکثرت من الخیر، یہ خیر اور ہے، اور فقد اوتی خیرا کثیرا والی کثیر خیر کثیر اور ہے۔ ہاں اگر ایک ہے تو پھر تیرے کافر ہونے میں شک نہیں، ویسے بھی نہیں ہے۔ ہاں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ استدلال سمجھ آ جائے گا۔ یہ خیال کرنا آج کل کے نئے بریلوی جو نئے بھرتی ہو رہے ہیں اور نئے ٹیوننگ ہو کر آتے ہیں، وہ یہ دلیل ہر جگہ پہ پیش کرتے ہیں، یہ خیر کثیر مل گئی، ان کو یہ تو کوئی پرواہ نہیں، قرآن الٹا ہو جائے، مقصد سارا منشا الہی کے خلاف ہو جائے۔ بریلوی مذہب ہے کہ ہمارا کسی طریقے کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے، سارا کتاب اللہ کا انکار ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا جہاں اتنی بات ہے، پھر انشاءاللہ مسئلہ علم غیب میں اب تھوڑا سا میں ذرا جلدی ترجمہ کرتا ہوں، اس سورت کو قریب لگاتے ہیں، ابھی وقت ہے۔ میرا خیال ہے پشتو والوں نے تراویحاں بھی پڑھنی ہوں گی۔ اللہ کرے آپ 40 رکعت پڑھیں، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ 40 رکھتے ثابت تو ہے نا، امام مالک 40 رکھتے ہیں، سارے مالکی پڑھتے تھے۔ 40 رکھتے پڑھو، 100 پڑھو، جتنی مرضی ہے پڑھو، صرف سبق کا ٹائم ہوگا تراویح کے بعد۔ تراویح کا ٹائم آپ کو دیں گے، تراویح کے بعد پھر ہوگا سبق۔ ہاں اس کے لیے آپ سے مشورہ بھی کرنا ہے بزرگوں سے کہ اس طرح روزوں میں مسلسل تو شاید آپ نہ چل سکیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ یا تو سبق 8 سے 2 بجے تک ہو اور 2 بجے کے بعد پھر چھٹی ہو، اور رات کو صرف مسائل ہو تراویح کے بعد۔ ایسے جی نہیں، سوچ لو، ابھی حتمی کوئی فیصلہ نہیں۔ 8 سے 2 بجے تک ٹھیک ہے نا سبق، یہ ترجمہ چلے، اور رات کو صرف مسائل ہوں، درمیان میں آپ سوئے رہیں۔ بہت سارا ٹائم ہو گیا جانی 2 سے وہ۔ ہاں ایک ہے کہ اگر سورہ یوسف تفصیلی پڑھنی ہے تو وہ عصر کے بعد ہوگی، سورہ یوسف تفصیلاً اور سورۃ النحل، یہ 2 صورتیں عصر کے بعد 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ صرف۔ ہاں یہ سوچ لو، درمیان میں چھٹی۔ عصر کے بعد تو اب آپ کے چکر رہ جائیں گے، گرمی جب ہوئی نا، ہاں یہ صرف چکروں پہ وہی جائیں گے جو لیٹرین میں پانی پی کر پھر ادھر آئیں گے، ورنہ روزہ رکھ کے تو پتہ چل جائے گا۔ اس کے لیے عبد الرحمان کھڑے ہو کر فیصلہ سنائے گا، لیکن حتمی نہیں ہوگا۔ میں تو کیتے کو نہیں فیصلہ۔ اچھا چلو ترجمہ کرو نا، اس کو کچھ قریب لگائیں پھر دیکھتے ہیں۔ ہاں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم، متعلق دعویٰ ثانی، اسی اللہ نے پیدا کیا تم کو، نمبر 1 خالق ہے، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ یہ آیت تھوڑی مشکل ہے، توجہ کرنی ہے۔ من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وجعل منہا، اور پیدا کیا اس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، لیسکن الیہ، تاکہ سکون حاصل کرے طرف اس کے۔ عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ حضرت حوا یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، مشہور یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ
جو ہے یہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ حدیث بھی اس طرح آتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک ہمارے حضرت شمس المحدثین قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت حضرت حوا آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، یہ نہیں مطلب۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت ایسی ہے جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، پسلی کی طرح اس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے، جس کو شادی جس نے کی ہوئی ہے اس کو میری بات صحیح سمجھ آئے گی، تو اس لیے یہ سیدھی نہیں ہو سکتی، عورت ہو اور سیدھی ہو جائے نہیں، جیسے پسلی ٹیڑھی ہے تو یہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، سیدھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو سیدھا نہ کرو، اس کے ساتھ گزارا ہی کرو، گزارا چلاؤ، سیدھی نہیں ہو سکتی، یہ مطلب ہے۔ ہاں بھائی کچھ سمجھ بھی آئی ہے، شادی شدہ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ حدیث کا مقصد یہ ہے، باقی رہ گیا حضرت حوا کا آدم کی پسلی سے پیدا ہونا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں بعض علماء نے لکھا ہے جو مٹی بچ گئی تھی حضرت آدم کے مادہ سے، اس سے حضرت حوا کا وجود بنا، واللہ عالم۔ دیکھو جی، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اس سے زوجہا، بیوی اس کی، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تو پھر منہا کا کیا مطلب ہوگا؟ من جنسہا، اسی کی جنس سے اس کی بیوی پیدا کی، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کرے طرف اس کے۔ ہاں بیوی بھی اللہ نے بنائی ہے تو ہم جنس، یہ نہیں کیا کہ بیوی جننی ہو۔ حضرت صاحب آئیں اور کہیں کہ میں تھکا ہوں روٹی پکا دے، اور وہ بلی بن کے مکان کی چھت پہ میاؤں کر کے چلی جائے، ہاں؟ یا اور کوئی کرتوت کرے، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا احسان ہے کہ بیوی دی تمہیں تمہاری جنس سے، وہ بھی تمہاری ہم جنس ہے۔ ہاں اب ذرا خیال کرنا ہے، کام مشکل ہو رہا ہے۔ فلما تغشاہا، جب ڈھانپتا ہے اس بیوی کو، مراد ہے جمع کرتا ہے، حملت حملن خفیفا، حاملہ ہو گئی، حمل کمزور کے ساتھ، ہلکے کے ساتھ، فمرت، پس گزرتی چلتی رہی ساتھ اس کے، بے تکلف ہو کر، فلما اثقلت، پس جب بھاری ہو گئی، پکارتی ہے اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو جو رب ہے ان دونوں کا، دونوں پکارتے ہیں، میاں بھی بیوی بھی، بیوی حاملہ ہو گئی، اب دونوں کو خطرہ ہو گیا، اللہ ہی خیر کرے، میاں بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، بیوی بھی اللہ سے دعا مانگتی ہے، ربہما، اللہ سے جو ان کا رب ہے، دونوں دعا کر رہے ہیں۔ آگے ذرا خیال کرنا ہے، بجلی آئے گی تو خیال کرنا ہے، اس آیت کو بس سمجھنا ہے۔ لئن، اگر تو نے دے دیا یا اللہ ہمیں صالحن، تندرست لڑکا، لنکونن صالحن، تندرست اولاد، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہوں گے ہم ضرور بے ضرور شکر گزاروں سے۔ فلما، اور جس وقت اللہ نے دے دیا ان کو صالحن، جعلا لہو، ہو گئے شروع دونوں، جعلا لہو، دونوں بنانے لگے اس اللہ کے شرکا، شریک، فی ما آتاہما، بیچ اس کے کہ اللہ نے دیا ان کو، فتعالی اللہ عما یشرکون، بس بلند ہے اللہ ان چیزوں سے جو یہ شریک کرتے ہیں، یشرکون ما لا یخلقو، کیا یہ شریک کرتے ہیں ان چیزوں کو جو نہیں پیدا کر سکتے، شیئا، کسی چیز کو، حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں، ولا یستطیعون، اور نہیں طاقت رکھتے وہ واسطے ان کے نصر کی، مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں، ان تدعوہم الی الہدی، اگر تو ان کو بلائے بات بتلانے کی طرف، الہدا، بات بتلانے کی طرف، نہ اتباع کریں گے تیری، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، ان کو بلاؤ، انتم صامتون، یا تم خاموش رہ جاؤ، بس
اب دیکھو یہاں پر اشکال یہ ہے، اوپر ذکر ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، اور جعل منہا زوجہا، اس نفس سے اس کی بیوی کو بنایا۔ تو کیا سمجھ رہے ہو کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کا۔ اب ذرا اسی تذکرے کو آگے چلاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فلما تغشاہا، جب خامند نے بیوی کو ڈھانپ لیا یعنی جمع کیا، حملت، اس حملہ ہو گئی، حملن خفیفن، ہلکا حمل، فمرت بہ، بس چلتی رہی اس حمل کو لے کر بے تکلف ہو کر، اور پس جس وقت وہ بوجھل ہو گئی، دعا اللہ، دونوں دعا کرتے ہیں اللہ سے جو ان کا رب ہے، اگر دے دیا تو نے ہمیں صالح اولاد تو ہوں گے ہم شاکرین۔ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کس کا تذکرہ چل رہا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا کا۔ اللہ فرماتے ہیں جب دیا ان دونوں کو صالحاً، تندرست اولاد، دونوں شروع ہو گئے، لہو شرکا، بنانے لگے اللہ کے شریک، فی ما آتاہما، بیچ اس کے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ نے جو دیا تو اس پر کیا بنانے لگ گئے؟ شریک۔ کون؟ حضرت آدم اور حضرت حوا، بات تو ان کی چل رہی ہے۔ چنانچہ اس پر ترمذی میں ایک حدیث ہے، ترمذی میں، اور بڑے مفسرین نے اس کو نقل کیا۔ مفسرین بیچاروں کو کوئی گپ مل جائے کہیں وہ ضرور ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت حوا کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی ابتدا، تو بڑے پریشان ہوئے، تو شیطان آیا بزرگوں کی شکل میں، گشت پہ آیا چلتا ہوا، وہ حضرت حوا کے پاس آ پہنچا گشت کرتے کرتے، اور کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح مسئلہ ہے بھئی میری اولاد نہیں زندہ رہتی۔ تو شیطان نے کہا بھئی ایک تعویذ دیتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تو وعدہ کر کہ تو اپنے بیٹے کا نام رکھے گی عبد الحارث۔ کیا نام رکھے گی؟ عبد الحارث۔ اور بزرگوں سے سنا ہے حارث شیطان کا نام ہے، عبد الحارث۔ تو حوا نے وعدہ کر دیا، حضرت آدم سے بھی منوا لیا۔ اب انہیں تو نہیں پتا تھا یہ راز کیا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھا عبد الحارث۔ تو اللہ نے وہی ذکر کیا کہ جب بوجھل تھے تو مجھ سے مانگ رہے تھے اللہ تو مہربانی کر، اور جب میں نے دے دیا جعل لہ شرکاء، تو پھر شروع ہو گئے میرے شریک بنانے۔ اس سے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ شرک فی التسمیہ، شرک فی التسمیہ، عبد الحارث۔ اب پھر یہاں پر اشکال تھا، پیغمبر شرک سے پاک ہوتا ہے، تو یہاں پر تو حضرت آدم کو شرک کی طرف نسبت کی گئی کہ انہوں نے شریک کیا، پھر بزرگ بیٹھیں گے صفائی دینے۔ نہیں، یہ شرک خفی ہے، یہ شرک جلی نہیں، شرک خفی ہے، اور یہ تھوڑا سا شرک ہے، بڑا شرک نہیں، شرک خفی، شرک یہ سارا گپوٹیشن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ترمذی چھوڑو، بخاری میں حدیث ہوتی تب بھی قابل اعتبار نہیں تھی۔ اور کوئی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ بالکل گپوٹیشن۔ اور محققین علماء، سید محمود آلوسی، امام رازی، اور اس طرح کے جو محقق علماء ہیں، انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ تردید کی کہ یہ بالکل گپ ہے، کوئی عبد الحارث نام کی کوئی بات ہی کوئی نہیں تھی، روایت بھی من گھڑت اور ساری گپ ہے، اصل میں مسئلہ اور ہے۔ یہاں پر اللہ نے شروع تو کیا نا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها سے دو اولاد آدم کی جنس مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آدم اور حوا، یہ جنس مراد ہے، اولاد آدم کی ہر مرد ہر عورت مراد ہے۔ تو اس جنسیت کے اعتبار سے اس کا ایک فرد یہ مشرک
آدمی اور مشرک عورت بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں نہ بیٹے میں دیتا ہوں، دعائیں مجھ سے کرتے ہیں، اور جب پیدا ہوتا ہے تو لٹیں اور چوٹیاں اس لال جہانیہ والے پیر کے نام کیا، اس کو کہتے ہیں دھتو بے ایمان، دھتو لال جہانیہ، اس کے نام کی وہ چوٹی رکھتے ہیں. اور نام رکھتے ہیں عبد النبی، عبد الرسول، نام رکھتے ہیں پیرا دتا، پیرا دتی نہیں جمی، پیرا دتا، پیرا دتا. اور نام رکھتے ہیں پیر بخش، میر بخش، پیرا دتا، یہ نام رکھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اولاد میں دیتا ہوں اور نسبت غیر کی طرف کرتے ہیں. اور اعتقاداً بھی نسبت غیر کی طرح کہتے ہیں کہ یہ فلانے پیر کی مہربانی ہے، فلانے دربار پہ بکرا دیا تھا، ککڑ دیا تھا، تجھے ککڑ کا پتر مل گیا. تو یہ یوں بے ایمان شرک کرتے ہیں. جہاں آدم اور حوا کی بات ہی کوئی نہیں، وہ تو پہلے بات ختم ہو گئی. یہاں بات ہے جن سے اولاد آدم اور حوا، اور ان میں صنف المشرکین کی. کیا سمجھے ہو؟ یہ سمجھ آ جائے گی یا نہیں؟ آ جائے گی تو آگے چلو. ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تنویر دعویٰ، بے شک تیسرا دعویٰ، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، عباد امثالکم، بندے ہیں مثل تمہارے، عباد امثالکم، بندے ہیں اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو تمہاری طرح بت ہیں یا بندے ہیں؟ عباد امثالکم. یا حضرت رحمانی صاحب کہتے تھے عباد امثالکم، وہ بندے ہیں مثل تمہارے. اور بریلوی حرام خور ملا، جے تو پتھر دا بت ہیں تے او بھی پتھر دے بت، جے تو بندے دا پھل لے تا او بھی بندے دے بت. عباد امثالکم، بندے ہیں مثل تمہارے. فادعوہم، پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، بس چاہیے کہ جواب دیں تم کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم اپنے دعویٰ میں سچے کہ یہ سنتے بھی ہیں جواب دیتے بھی ہیں. اگر اس میں سچے ہو آپ بھی ان کو چیلنج کر دو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ بندے ہیں مثل تمہارے. قل انما انا بشر مثلکم عباد امثالکم فادعوہم، پس پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، پس چاہیے کہ جواب دیں تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. اس مشرک کو بھی پکڑو نا، اس کو لے جاؤ بابے کی قبر پر، اور جہاں سے ہاتھ رکھو اس کو کہ فادعوہم، پکار ذرا، کہتا ہے مجھے آوازیں آتی ہیں، اب ذرا پکار، فادعوہم، پکار ان کو، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ جواب دیں تمہیں، ان کنتم صادقین. الہم ارجل، خیال کرنا ہے، الہم، کیا آیا ہے واسطے ان کے ایسے پاؤں، یمشون بہا، کہ چل سکتے ہوں ساتھ ان کے. کیا مطلب؟ پاؤں تو ہیں بنے ہوئے پر چل نہیں سکتے. یمشون بہا، مردے چلتے بھی ہیں نا. الہم ارجل، کیا ہیں ان کے لیے صرف پاؤں نہیں، ایسے پاؤں، یمشون بہا، جس کے ساتھ وہ چل سکتے ہوں. بہا ام لہم ایدن، کیا ہیں ان کے لیے ہاتھ، ایسے ہاتھ، یبطشون بہا، جس سے وہ پکڑ سکتے ہوں. ام لہم آیون، کیا ہیں ان کے لیے ایسی آنکھیں، یبصرون بہا، جن کے ساتھ وہ دیکھ سکتے ہوں. ام لہم آذان،
بنایا ہے واسطے ان کے ایسے کان، کان تو ہیں لیکن ایسے کان یسمعون بہا، جن کانوں کے ساتھ وہ سن سکیں۔ مردے کے پاؤں تو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ چل سکتا ہے؟ آنکھیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ دیکھ سکتا ہے؟ کان ہوتے ہیں یا نہیں؟ سن سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ، کان ہیں لیکن سن ہیں کون؟ عباد، بندے ہیں تمہاری طرح۔ کہتے ہیں جہاں من دون اللہ ہے نا، بت، بت، واہ بت، چبلا، چلو بت ہی صحیح، تو بت کس کو کہتے ہیں؟ یہ بت ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اپنا بت قد تو دیکھ، ہماری بولی میں تو اس کو بت کہتے ہیں، کہتے ہیں اپنی چبل بھی دیکھ اور اپنا بت بھی دیکھ۔ بت قد کتنا ہے؟ تو بت اس کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کو بت کہتے ہیں، یہ بھی بت ہے۔ کہتے ہیں روح اور بت کے جھگڑے لگ گئے، روح اور بت کے جھگڑے۔ بھلے شاہ بھی آکے ہے، بھلا شاہ بھی اس کو بت کہتا ہے، اور گولڑے والا شیطان بھی، وہ بھی مانتا ہے کہ یہ بت ہے۔ چلو یہ مستقل مسئلہ آ رہا ہے من دون اللہ۔ کیا ہے من دون اللہ؟ جہاں قرآن نے خود وضاحت کر دیجئے کون ہے؟ عباد، یہ بندے ہیں، بت نہیں، پتھر نہیں، عباد۔ قل فرما دیجئے ادعوا شرکاءکم، پکارو اپنے شرکاء کو، وآخر دعوانا